کہ شبر زیدی صاحب کل کراچی کے اندر جو کچھ ہوا نا، آپ نے وہ ذکر کیا کہ وہ انہوں نے چابند کر کے دے دی کہ جناب اعلیٰ یہ لے، آپ ہمارے پاس تو کچھ لانے کو ہے کوئی نہیں ہے، یہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور سنواتے بھی ہوا کیا؟ رحم کریں، ہم ملک میں کاروبار بند کر رہے ہیں، ہم نے اناؤنس کر دیا ہے، ہمارے پاس بہت اپرچونٹیز ہیں. ایک فیکٹری پاکستان میں جو لگ رہی تھی، ہم ابو ظبی میں وہ فیکٹری لگ جائے گی انشاءاللہ، ہم بھی کیا موو ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. گورنمنٹ آف پاکستان، اسٹیٹ بینک ہیز فیلڈ، از ٹوٹلی فیلڈ. انارکیزم کی طرف ملک جا رہا ہے، ایک دوسرے کو مارنے کا دور شروع ہو جائے. میں ایک بات آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں سر، اب ہمارا بزنس چلانا بہت مشکل ہوگا. میں کراچی کی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی طرف سے جناب گورنر کو ایک گفٹ کر رہا ہوں. یہ کراچی کی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی چابیاں ہیں. میں گزارش کروں گا کہ ٹریڈ اور انڈسٹری آپ چلا دو، ہمارے بس کی بات. اچھا ناظرین، محمد یوسف طارق پریزیڈنٹ کراچی چیمبر کے اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذیشان صاحب. جی یوسف صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آپ خود ہی حالات بتا دیں کہ اس وقت حالات کس نہج پہ ہیں، اور آپ کو کوئی امید ہے، کسی سے بات ہوئی کسی حکومتی عہدیدار سے کل کے اس واقعے کے بعد کہ شاید وہ آپ کی بات سنیں، کسی کے دل کے اندر کوئی درد اٹھے؟ جی السلام علیکم. کل شام کو ہمیں اسٹیٹ بینک سے ایک سرکولر آیا ہے جس میں انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ جو کنٹینرز پورٹ پہ سٹک ہیں اس کی ڈیٹیلز فراہم کی جائیں. اکارڈنگلی ہم نے جتنے ہمارے پاس ممبروں کو پہنچانے کے ذرائع تھے، ہم نے فارمیٹ ان کو فارورڈ کر دیا ہے، اور امید ہے کہ ایک دو دن میں ہمارے پاس اسپیسیفک ڈیٹیلز آئٹم وائز جیسے کہ اسٹیٹ بینک نے ہم سے مانگی ہے وہ ہمارے پاس جمع ہو جائیں گی. اور میں یقین، اس میں کوئی بات نہیں، آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جی اکنامک کرائسس ہیں اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ہمارے ریزروائر بے شک بہت نیچے ہیں، لیکن ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ $5.1 بلین ہر مہینے تقریباً آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں. یہ جو کرائسس ہیں اس کی کچھ اب نارمل ریزنس ہوں گے، میں اس پہ کمنٹس نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کوئی اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ مہینے کے مہینے والے میں آنے جانے میں نہیں ہے. اب ہمیں امید یہ ہے کہ گورنمنٹ نے چونکہ ہم سے ڈیٹا مانگا ہے اور اس ڈیٹے کی بنیاد پر کوئی ایکشن ہم گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. گورنر صاحب کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے کہ یہ جو تقریباً 6000 کنٹینر کراچی پورٹ پہ رکا ہوا ہے اس کی کلیئرنس کا سبب بنے گا. اچھا یوسف طارق صاحب، یہ بتائیے گا اوور آل کتنی جو اماؤنٹ ایل سیز کی پینڈنگ ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کچھ $4-5 ارب کی اماؤنٹ ہے، وہ تو کافی ہیوی ہے. پاکستان کے خزانے میں اتنی نہیں ہے، جو ایکسچینج ریزروز ہیں ہمارے 4 بلین کے قریب بڑے ہیں. جی بالکل، آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے. اس وقت جو پوزیشن ہے، جو پرائم پرابلم ہے نا اس وقت، وہ یہ ہے کہ جو کنٹینر سٹک ہو گئے ہیں اس میں فنڈز بھی سٹک ہو گئے ہیں اور گڈز بھی خراب ہو رہی ہیں. سب سے بڑی پروڈکٹ دال کی ہے. دال از اے کموڈیٹی جو پاکستان کی 80% آبادی جو ہے روزانہ استعمال کرتی ہے، اور آنے والے رمضان کے مہینے میں اس کی کنزمپشن جو ہے 3 گنی کے قریب ہو جائے گی. ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو ایسینشل کموڈیٹیز ہیں، اس ایسینشل کی ڈیفینیشن جو ہے بڑی سبجیکٹو سی بات ہے. کیا چیز امپورٹنٹ ہے، کس کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے، یہ تعین کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے. رمضان کے اندر سنا ہے کوئی دال $1000 کلو کے قریب جانے والی ہے، اگر یہی حالات رہے تو. اگر یہ کنسائنمنٹس کلیئر نہیں ہوئے تو انفارچونیٹلی مجھے خطرہ ہے کہ ایڈیبلز کی پرائسز جو ہیں وہ بہت بڑھ جائیں. سے کچھ کہنا ہے؟ جی چاہیے غلام حسین صاحب پلیز سوال کیجیے گا. شبر زیدی صاحب، آپ نے 2 مہینے پہلے کوئی خوشخبریاں سنائی تھی کہ فیصلے ہو گئے ہیں اقتصادی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی ملک کو یہ دلدل سے نکالنے کے لیے. آج بھی آپ پر امید ہیں کوئی ریف ہو؟ میں نے پہلے ہی پوچھا تھا، آپ نے آج بھی اپریل کی بھی بات کی ہے اور اسمبلیاں توڑنے کی بھی اور حکومتیں نئے سرے سے بنانے کی. تو ڈو یو اسٹک ٹو یور پریویس اسسمنٹ اور انفارمیشن، اور یا آپ بھی اب یو آر آلسو گراپنگ ان دی ڈارک؟ نو آئی ایم مور دین ہوپ فل. جو میں نے پہلے کہا تھا میں اس میں مور دین ہوپ فل ہوں، اور میرے حساب سے جو میں نے کہا تھا چیزیں اسی طرف آگے بڑھ رہی ہیں. مجھے بتائیے غلام حسین صاحب، کیا یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوگی؟ ڈیزالو ہو ہی تھا پنجاب اسمبلی، تو چیزیں تو اپنی طرف آگے بڑھ رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کو ایک چیز دکھا کے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ خود کر دیں. اگر وہ خود نہیں کرے گا تو پھر اس سے مجبوری میں کرایا جائے گا، جو کہ اچھا نہیں ہے.
بات یہ بڑی سمپل سی ہے، مگر میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، مگر میں صرف جو ابھی چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے ان سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ بات نہیں کریں کہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ برابر ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا شارٹ فال 5 بلین کا کھڑا ہوا ہے. ایل سیوں کو روکنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور آپ کو یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ہم پریشانی میں چلے گئے ہیں. صرف یہ اسٹیٹ بینک کو خوش کرنے کے لیے یہ کہنا کہ یہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ برابر ہے، یہ ذاتی والی بات وہ کر رہے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ یہ بات نہیں کریں. میں بھی پاکستان کا اتنا ہی بہتر جتنے وہ ہیں، مگر جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا، کیونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ایل سی میں کتے کا کھانا اور بلی کا کھانا تو آ جائے گا اور را مٹیریل نہیں آئے گا. کوئی لا نہیں ہے یہ کس کی ایل سی کھلے گی اور کس کی ایل سی نہیں کھلے گی. اگر میرے جاننے والے بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، میری ایل سی کھل جائے گی. اگر میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، میری ایل سی نہیں کھلے گی. اچھا، یہ قانون نہیں چل سکتا. خدا کا واسطہ ہے چیمبر والے اس بات پہ آئیں کہ اگر ایل سیاں نہیں کھل رہی ہیں تو کوئی آرڈر ڈیسائیڈ ہو کہ کون سی ایل سی. جی شبر جاوید صاحب، آپ جاتے ہیں وہ بات کرتے ہیں یوسف طارق صاحب سے. طارق صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو ورسٹ کیس سیناریو آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے چند ہفتوں کے دوران، اور دوسرا ایل سیز گاڑیوں کی بھی اب سنا ہے کھل رہی ہیں، اور بھی جو من پسند سیکٹرز ہیں وہاں پہ تو ایل سیز کھول رہے ہیں، لیکن آپ کی ایل سیز نہیں کھل رہی. گاڑیوں کی ایک ایل سی کا انسیڈنس ہے وچ از اے کنفرمڈ انسیڈنس، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں. اور جو جنرل پروڈکٹس ہیں اس کی ایل سیز کے لیے جو اب جو اسٹیٹ بینک نے اپروچ لی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹو ہے، جتنے کنٹینرز انہوں نے اسٹک ہیں اس کا ہم سے ایچ ایس کوڈ بھی مانگا ہے آئٹم وائز. آئی ایم شیور کہ دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے. ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے، ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے، اور اس میں ہمیں وی ہیو ٹو ڈرا لائن. گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ایک سسٹم ڈیزائن کریں، کیونکہ چھبر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ کتوں کا کھانا بھی آ رہا ہے اور دال بھی نہیں مل رہی ہے. آئی ٹوٹلی ایگری ود دس. ہمیں ایز اے پاکستانی بیٹھ کے یہ طے کرنا پڑے گا کہ موجودہ معاشی حالت میں ہمیں کیا چیز جو ہے امپورٹ کرنی چاہیے اور کس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے. اگر ہم یہ طے نہیں کریں گے اور طارق صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو چابیاں کل پیش کی گئی، اوور آل کیا اسیسمنٹ ہے کہ جو نمبر آف انڈسٹریز جو شٹ ڈاؤن ہوئی ہیں اور ان امپلائمنٹ، اگر کوئی فگر آپ کے پاس ہے یہ جو موجودہ کرائسس کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے؟ آپ سوال ریپیٹ کریں گے پلیز؟ کہ کتنی انڈسٹری بند ہوئی ہے اور یہ جو ان امپلائمنٹ ہوئی ہے، سنا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے. دیکھیے اس میں پوزیشن یہ ہے کہ جو انڈسٹری بند ہوئی ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہت افیکٹ آیا ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو کہ گیس کے کرائسس بہت زیادہ ہیں، گیس کے کرائسس کی وجہ سے پروڈکشن جو ہے اسٹریم لائن نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کی ایفیشنسی ڈاؤن ہو رہی ہے، ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ تھنگس بڑھتی جا رہی ہے. دوسرا جو ڈالر کی ویلیو ہے وہ سرٹین نہیں ہو پا رہی ہے. بائرز اینڈ سیلرز بوتھ آر ریلکٹنٹ ٹو فائنلائز اے ڈیل. ان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کس بیسس پہ کیلکولیشن کریں، خریدنے کے لیے بھی اور بیچنے کے لیے. جو اس کی وجہ سے بھی ڈالر کی جو ایکسپورٹ کی مارکیٹ ہے وہ تھوڑی سلو ڈاؤن ہوئی ہے. بائرز جو ریلکٹنٹ ہے اس کی وجہ سے بھی اثر آ رہا ہے.